اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں مانگ رہا تھا اور بادشاہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی دعاؤں میں، درخواستوں میں اور التجاؤں میں کوئی ایسی تڑپ چھپی ہوتی ہے جو گزرتے قدموں کو روکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کبھی گزرتے ہوئے غور سے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ ملیں گے جو سر سے پاؤں تک دعا، عرض اور درخواست ہوں گے۔ ان کی آنکھوں کے اندر ایک التجا، ایک پکار ہوگی۔ میں نے زندگی میں ایسے بے شمار لوگ، بے شمار جانور اور بے شمار پودے دیکھے ہیں جو التجا کی اس بلندی پہ تھے، جو چلتے قدموں کو منجمد کر دیتے تھے۔ یہ منہ سے کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن دیکھنے والوں کو ان کے وجود کی ایک ایک نس پکارتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ بعض التجا کی شعائیں ایسی ہوتی ہیں جو عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ خاموش التجا انسان کے چہرے پر تحریر ہوتی ہے۔ مانگنے والا اپنی طلب خواہ ہزاروں مسکراہٹوں میں چھپائے، لیکن یہ ننگے کے ننگ کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پکار جعلی ہوتی ہے کیونکہ سچی التجا سب سے پہلے آپ کے لفظوں کو مفلوج کرتی ہے۔ آپ اگر بول رہے ہیں، آپ اگر مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ابھی مجبوری کی انتہا تک نہیں پہنچے۔ آپ جب تک زبان سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی نہیں سنتا، لیکن جب آپ کی زبان رک جاتی ہے اور پورا جسم دعا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی قبولیت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ بادشاہ نے بھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر ایک مانگنے والے کو دیکھا۔ مانگنے والا دونوں آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ درگاہ کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کر رہا تھا، اے میرے مولا، خواجہ غریب نواز کے صدقے مجھے آنکھیں دے دو۔ وہ گر گرا کر دعا کر رہا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ وہ مذہب کے معاملے میں عام لوگوں سے مختلف اپروچ رکھتا تھا، لہٰذا وہ ہر غیر معمولی حرکت، ہر غیر معمولی واقعے پر رک جاتا تھا اور ٹھیک ٹھاک گوشمالی کرتا تھا۔ اورنگزیب مانگنے والے کے پاس رکا اور اس سے پوچھا، تم کتنے عرصے سے آنکھیں مانگ رہے ہو؟ اندھے نے جواب دیا، میں 5 سال سے اس درگاہ پر بیٹھا ہوں اور خواجہ کے صدقے اللہ تعالیٰ سے بینائی مانگ رہا ہوں۔ اورنگزیب نے اندھے سے کہا، میرا نام اورنگزیب ہے، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، میں اگر زبان سے لفظ نکال دوں تو پھر میں اس پر پورا عمل کرتا ہوں۔ میں اپنے وعدے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں خواجہ کے مزار پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ میں آدھے گھنٹے تک واپس آؤں گا۔ اگر میرے آنے تک تمہاری بینائی واپس آ گئی تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں میرے جلاد تمہارا سر اتار دیں گے۔ بادشاہ نے یہ کہا، اپنا جلاد اندھے کے سر پر کھڑا کیا اور مزار کے اندر چلا گیا۔ اندھے پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ سجدے میں گرا اور اللہ سے دردناک انداز میں دعا کرنے لگا، یا باری تعالیٰ، میں 5 سال سے آنکھوں کو رو رہا تھا، تم نے آنکھیں نہ دی، اب میری جان پر بن گئی ہے، مہربانی فرما کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مجھے بینائی لوٹا دو، میں اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے بچ جاؤں۔ وہ گر گراتا تھا اور دعا کرتا تھا، دعا کرتا تھا اور گر گراتا تھا۔ گر گرانے کے اس عمل کے دوران اس کی زبان ساکت ہو گئی اور اس کا پورا وجود التجا بن گیا۔ وہ سجدے میں پڑا تھا اور اس کے جسم کی تمام نسیں اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی۔ اس کی التجا اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی۔ اس کے دماغ میں روشنی کا ایک چھناکا ہوا اور اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، خواجہ غریب نواز کا مزار دیکھا، کہکا لگایا اور شکرانے کے لیے سجدے میں گر گیا۔ بادشاہ حاضری کے بعد واپس آیا تو اس نے اندھے کو کہکے لگاتے دیکھا۔ بادشاہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، تم 5 سال سے دعا کر رہے تھے، لیکن تمہاری دعا الفاظ تک محدود تھی،
تم چند آیتیں دہراتے تھے اور پھر ان کے بعد بینائی کی دعا کر دیتے تھے۔ تمہاری دعا میں لفظ تھے، تڑپ نہیں تھی۔ میں نے تمہیں قتل کی دھمکی دی تو تمہاری دعا میں تڑپ پیدا ہو گئی، اور یوں تم نے چند لمحوں میں قدرت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اورنگزیب نے کہا، تم منہ سے مزید 10 سال بھی مانگتے رہتے تو تمہیں بینائی نہ ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لفظوں سے متاثر نہیں ہوتا، اسے متوجہ کرنے کے لیے طرب ضروری ہوتی ہے، اور تمہاری دعائیں طرب سے خالی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کا فارمولہ درست تھا، ہم میں سے اکثر لوگوں کی دعائیں طرب سے خالی ہوتی ہیں، چنانچہ یہ قدرت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم طرب کی کمی کو حلق کے زور، لفاظی اور گریہ وزاری سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قدرت ناسمجھ نہیں ہوتی، یہ لفظوں اور برستی آنکھوں کے پیچھے جھانکنا جانتی ہے، لہٰذا یہ ہماری دعاؤں، ہماری عرض کو سائڈ پر رکھ دیتی ہے، اور ہم 10 سال تک دعاؤں کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، باری تعالیٰ، ہم تو 10 سال سے آپ کے زنجیر عدل ہلا رہے ہیں، مگر آپ نے ہم پر توجہ ہی نہیں دی۔ شاید اس وقت اللہ تعالیٰ ہم نادان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرماتا ہوگا، میں کیسے سنوں، میں تو طرب کی زبان سمجھتا ہوں، اور تم مجھے عربی، اردو اور پنجابی سے بہلا رہے ہو۔ میں نے ایک بار ملک کے ایک نامور سرجن سے پوچھا تھا، صحت دوا میں ہوتی ہے یا دعا میں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، اگر مرض چھوٹا ہو تو دوا میں اور بڑا ہو تو دعا میں۔ میں نے پوچھا، اور دعا سے مریض کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا، مریض خود کرے تو عرصہ لگ جاتا ہے، اور اگر اس کی ماں کرے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، ماں کیوں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ماں کی دعا میں طرب ہوتی ہے، یہ منہ سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اس کا انگ انگ دعا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیشہ کرم کرتا ہے، اس وقت ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ میرے بزرگ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی زبان طرب ہے، یہی وجہ ہے اللہ کے ہر نبی میں طرب تھی، اور کوئی ولی بھی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی روح میں طرب پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے اندر سے آواز نہیں نکلتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔